بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب محبت، فی زمانہ ہر بندہ پریشان ہے، تھکاوٹ میں ہے، سارا دن محنت مزدوری ہے، فیملی کے مسائل ہیں، اس کے بعد دوستوں کے مسائل ہیں، جو صورتحال ملک و ملت کی ہے وہ سارے مسائل اس کے پیش نظر ہیں۔ ایک باشعور آدمی سارا دن اس سارے معاملات کو دیکھتا دیکھتا فیس کرتا کرتا وہ تھک جاتا ہے، اور رات وہ جب بستر پر جاتا ہے، یہ ہر دوسرا بندہ اس چیز کا شکار ہے کہ رات کو پرسکون نیند نہیں ہے۔ بھئی میری آنکھیں سو رہی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہے، یا میرا جو دماغ ہے وہ بالکل ورک کر رہا ہے، ذہن چل رہا ہے کہ یہ کام ہوگا، یہ کام کرنا ہے، یہ رہ گیا، یہ فلاں کام ہے، یہ فلاں کام ہے۔ تو بھئی پرسکون نیند بھی تو ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اچھی زندگی کے لیے، صحت مند زندگی کے لیے، صحت مند نوجوان کے لیے ایک اچھی پرسکون نیند بھی تو ہونی چاہیے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کم از کم 8 گھنٹے کی مسلسل نیند ہونی چاہیے، تو وہ کیسے آئے گی؟ یقیناً بہت سارے لوگ میڈیسن یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ کیوں نہ اپنے اصل کی طرف لوٹیں، جو دین میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے۔ آج ہر بندہ یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، رات ساری گزر جاتی ہے۔ نیند کب آتی ہے؟ جب مؤذن فجر کی اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس وقت شیطان تھپکی دے کے سلا دیتا ہے، اور سبھی اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ نماز بستر پر گزرتی ہے فجر کی، ساری رات موبائل چل رہا ہے۔ تو پرسکون نیند کے لیے بھی تو کوئی وظیفہ ہونا چاہیے۔ تو ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو میرے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، ارے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین، کہ چٹائی پر بھی بازو کا تکیہ بنا کر کے میرے محبوب کائنات جو تھے وہ پرسکون نیند میں اللہ تعالیٰ رب العالمین جل والا انہیں عطا فرماتا۔ اور ہمارے اس قدر نرم و نازک بسترے ہونے کے باوجود بھی نیند نہیں ہے، تو کچھ تو ہے نا احباب۔ میرے محبوب کائنات جب بستر پر جاتے تو وضو کرتے، یعنی سونے سے پہلے وضو کرنا یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ آج سے ہی ایسا کر کے دیکھ لیں، پرسکون نیند آئے گی کہ سرکار کائنات وضو کرنے کے بعد پھر کیا سونے کا طریقہ میرے محبوب کائنات کا دیکھیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سونے کا انداز بھی سکھایا کہ اپنے دائیں ہاتھ مبارک کو سرکار اپنے کان کے نیچے یوں رکھتے، اور دوسرے ہاتھ کو سرکار اپنی ران پہ رکھتے اور ٹانگوں کو تھوڑا سا سمیٹ لیتے، گویا یہ لفظ محمد بن جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ غلاموں کو سکھایا گیا کہ اس انداز سے سو جاؤ گے تو تمہیں نیند بھی پرسکون آئے گی، اور دور سے کوئی بندہ بھی تمہیں دیکھے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو اسم محمد میں سویا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسم محمد میں سویا ہوا ہے، یعنی زندگی بھی ان کی غلامی میں گزار رہا ہے، اور اگر سویا ہے تو اس انداز سے سویا ہے کہ اس کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے، یہ غلام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آنکھیں بند کر کے، سب سے اہم بات، وضو کر لیا، دائیں کروٹ پہ لیٹ گئے، اور آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کائنات کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، سرکار کو یاد کرتا ہے کہ یا رسول اللہ سارا دن یہ مسائل، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں چلتی رہیں، لیکن محبوب اب میں سب سے لا تعلق ہو کے آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ تصور کرے نا کہ آنکھیں بند کی ہیں، بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرے مالی وسائل نہیں ہیں، میں مدینہ پاک نہیں جا سکتا ہوں، لیکن تصور پر تو کوئی پابندی اور فیس نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہیں، اور آنکھیں بند کر کے وہ تصور کر رہا ہے گنبد خضرا کا، اور سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی وہ یہ تصور کرتا ہے کہ حضور کا گنبد خضرا ہے، کبھی وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں باب السلام سے گزر رہا ہوں۔ بھئی تصور پر، سوچوں پر تو پابندی نہیں ہے، باب السلام سے گزر رہا ہوں، جس مقام کے لیے یقیناً حضرت اقبال نے کہا تھا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اب جب وہ سرکار کی سنہری جالیوں کے سامنے سے گزرے تو اس کا یہ تصور میں یہ کہہ تو سکتا ہے نا، لیٹا اپنے بستر پر ہے، سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض تو کر سکتا ہے نا کہ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دستے تسلی آقا، غم کے مارے ہے زمانے کے ستائے ہوئے۔ اور پھر سب سے خوبصورت بات، اب جب وضو کر لیا، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لیٹ گئے، آنکھیں بند کر کے حضور کی ذات پہ وہ بالکل محو ہو کے درود و سلام پڑھ رہا ہے، پھر اس کے مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے، کہ جس محبوب پر میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں، پڑھتا پڑھتا درود و سلام وہ سو جائے۔ اب آپ یقین مانیے کہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ مکین گنبد خضرا اپنا رخ زیبا اس غلام کو دکھا دیں گے، اپنا چہرہ اس غلام کو دکھا دیں گے، اور یہ غلام اپنے آقا کا چہرہ دیکھے گا
کیونکہ میرے محبوب کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو میرا اور آپ کا یہ خوبصورت جو نیند کا وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پرسکون بہترین نیند آئے، ہم باوضو ہو کے دائیں کروٹ پہ لیٹ کر کے سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، آج سے ہی ہم یہ شروع کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہمیں بستر پر اتنی پرسکون نیند آئے گی کہ نماز فجر کے وقت ہم بیدار ہوں گے تو ہمارا وجود پورے کا پورا توانا تندرست ہوگا کہ ہم اللہ کی حضور سر سجود ہو جائیں۔ کیوں کہ جس نے رات درود پاک پڑھتے ہوئے کی ہے، یقیناً وہ جب صبح اٹھے گا تو اللہ اکبر سے اپنی زندگی کا اور اپنے دن کا آغاز کرے گا۔